ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں ایسا لکھا ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس کا ایک بوڑھا شیخ تھا، اس کا ایک مرغ تھا جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ مرغ چوری ہو گیا، تو اس نے اپنے غلاموں کو اس مرغ کے ڈھونڈنے میں لگا دیا کہ میرا مرغ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب وہ غلام ڈھونڈ کر تھک ہار کر واپس آ گئے کہ آقا ہمیں نہیں مل رہا، لگتا ہے کوئی جانور کھا گیا۔ کہا پھر نکلو، اگرچہ جانور ہی نے کھایا ہے تو اس کا کوئی بال کوئی کھال مجھے چاہیے۔ پھر غلام یہ ڈھونڈ کر بے سود کچھ نہ ملا، واپس آ گئے، کبھی نہیں ملا۔ تو اس بڑے شیخ نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کی اور ایک اونٹ ذبح کر کے ان سب کو کھلایا اور ان کے سامنے اپنے مرغ کی بات رکھی کہ میرا مرغ یوں چوری ہو گیا ہے تو اس کے ڈھونڈنے میں تم سب میری مدد کرو۔ وہ سارے قبیلے والے ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا کہ ایک مرغ کے پیچھے پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ خیر انہوں نے کوئی تسلی وغیرہ نہیں، چلے گئے۔ 2 دن کے بعد ایک بکری چوری ہو گئی۔ اب جس کی بکری تھی وہ غریب تھا، بیچارہ کو ڈھونڈتا رہا، نہ ملا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے شیخ کو پھر پتہ چلا، اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا، سارے گاؤں والوں کی دعوت دی۔ جب سارے گاؤں والے آگے تو اس نے سرسری طور پر بکری کا ذکر کیا، بکری کے بعد اس نے پھر اپنے مرغ کا قصہ چھیڑ دیا کہ میرا مرغ ڈھونڈ کر دو۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو تان تشنیع کی، کچھ نے دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، مرغ ہی تو ہے، کوئی بڑی چیز تو نہیں، کیوں اتنے پریشان ہوئے۔ خیر کھا پی کے لوگ چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد ایک اور آدمی کا اس کے دروازے کے سامنے سے ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ اب وہ مالدار تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے کو پھر پتہ چلا، اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا، سب کو بلایا۔ سب کو بلانے کے بعد ان کے سامنے اونٹ کا بھی ذکر کیا، بکری کا بھی ذکر کیا اور پھر اپنے مرغ کا ذکر کر دیا۔ اب سب لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو سٹیا گیا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو تمہیں ذرا فارغ سمجھو کہ تیرے مرغ کے پیچھے ہم دوڑتے رہیں۔ خیر وہ خاموش، اور اس بوڑھے کے بیٹوں نے لوگوں سے معذرت کی گھر بھیج دیا۔ چند دنوں کے بعد ایسے ہوا کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے واپس نہیں آئی۔ اب پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا کہ ہماری عزت پہ ہاتھ پڑ گیا ہے۔ اب سارا گاؤں مل کر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ 2-3 اور ساتھ گاؤں تھے، ان کو بھی ملایا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ فلاں پہاڑی کے غار میں کچھ اجنبی لوگ رہتے ہیں، ان کی حرکت نہ ہو۔ تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچے تو وہ ڈاکو تھے، ان سے جنگ ہوئی، ڈاکو سارے مارے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو لڑکی بھی اندر تھی، اونٹ کی ہڈیاں بھی وہی پڑی تھی، بکری کی ہڈیاں بھی وہی پڑی تھی اور مرغ کا بقایا جات بھی وہی پڑا تھا۔ اس وقت سارے گاؤں والوں نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ بابا اس لیے نہیں رو رہا تھا، یہ اپنے مرغ کے پیچھے نہیں رو رہا تھا، یہ مرغ کے لیے پریشان نہیں تھا، یہ آنے والی بڑی مصیبت کا ہمیں بتا رہا تھا کہ اس مصیبت تک پہنچنے سے پہلے اس کا راستہ بند کر دو، ورنہ تمہارا مال بھی جا رہا، کل کو جان بھی جائے گی اور عزت بھی لوٹے گی۔ تو یہ اپنے مرغ کے لیے نہیں رو رہا تھا، یہ اگلے دروازے بند کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک معمولی چیز آج گئی ہے، کل اس سے قیمتی بھی جا سکتی۔ یہی حال میرے بھائیوں آج اس ملک پاکستان کا اس بوڑھے شیخ کی طرح جو رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں وہ علماء حق اور ان میں سے خصوصاً قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب برکاتہ ہیں، اور
وہ جو چیزیں چوری ہو رہی ہیں ان کی تو مرغا بکری اونٹ لڑکی اس پہ ہاتھ پڑا تھا، اور ہمارے ہاں جو چوری ہو چکا ہے کشمیر چوری ہو چکا ہے، آپ کا گھر برما چوری ہو چکا ہے، ملک شام آپ کا چوری ہو چکا ہے، سیریا آپ کا چوری ہو چکا ہے، بوسنیا اور چچنیا آپ کا چوری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جب گاؤں والوں کی عزت پر ہاتھ پڑا تب ان کو ہوش آیا اور وہ دوڑے ہیں۔ آج ہماری عزت پہ بھی ہاتھ پڑ چکا ہے، وہ عزت کون سی ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اللہ کی قسم یہ ہماری عزت نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ آج چوروں کا ہاتھ میرے اور آپ کے ایمان پر پڑ چکا ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی کو وہ فضیلت حاصل ہے جزوی طور پر کہ وہ فضیلت نہ مکہ مکرمہ کو حاصل ہے نہ مسجد نبوی کو حاصل ہے۔ وہ کون سی فضیلت کہ مسجد اقصی میں وہ امامت کے ذریعے وہ جماعت کروائی گئی ہے مقتدیوں کو کہ اس سے پہلے نہ کبھی جماعت ہوئی نہ قیامت تک ویسے جماعت ہو سکے گی، کہ جس میں 1.25 لاکھ نبی اور رسول مقتدی تھے اور امام الانبیاء کی امامت فرما رہے ہیں۔ دھرتی پر ایسی نماز کبھی نہ ہو سکے گی، نہ ہوگی۔ تو ان گاؤں والوں کو تو ہوش آ گیا تھا، لیکن ہمارے بڑوں کو کیوں ہوش نہیں آ رہا؟ کیا ان کو تب ہوش آئے گا جب خدا نہ خواستہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی؟ یا ان کو تب ہوش آئے گا جب وہاں پر ایک بھی نام کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا؟ یا ان کو اس وقت ہوش آئے گی جب ان چوروں کے ہاتھ اور ان چوروں کی جرت اتنی بڑھ جائے گی کہ کہ مکہ اور مدینہ پر ہاتھ ڈال دیں گے؟ اللہ کا واسطہ خدا را ہوش کریں، ورنہ نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ آبرو، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا۔ ایک مسلمان کی قدر اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والے کو اللہ اس کا رسول کتنا پسند کرتا ہے، ایک ایمان والے کو اللہ اس کا رسول کتنا محبوب رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہو سکتا۔ دلیل کے طور پر بات کرتا ہوں، یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ اسلامی چل رہا ہے، 8 ہجری یہی مہینہ تھا، اس میں ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا، اور جنگ موتا اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت کے ساتھ یعنی روم کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹکر لی تھی۔ اس دور کے ایٹمی طاقت رکھنے والی سپر پاور ایک طاقتوں میں سے طاقت قیصر روم، اس کے ساتھ نہتے اور کمزور اور اسباب کی کمی اور قلت کے باوجود مسلمان ان سے جنگ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ یہ جنگ کیوں ہوئی ہے، جنگ موتا کیوں ہوئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی قیصر روم نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا؟ نہیں۔ بیت اللہ پہ حملہ کر دیا تھا؟ نہیں۔ مسلمانوں کو قبیلے کو اڑا دیا تھا؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے جو بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے ان کے بادشاہ تھے ان کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ میں سے مختلف صحابہ کو سفیر بنا کر ان کو ایک خط دیا تھا۔ وہ خط نہیں بلکہ اسلام کی دعوت تھی کہ وہاں کے کافروں کو دعوت دی جا رہی تھی کہ یا تو ایمان لے آؤ یا ہمارے ماتحت ہو جاؤ یا پھر جنگ میں آ جاؤ اور میدان میں آ جاؤ، پھر میدان تیرا اور میرا فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر اور کون باطل پر، کون زندہ رہنے کا حقدار ہے اور کون زمین کے اندر جانے کا حقدار ہے، کون ہے کہ جس کا مذہب سر بلند رہے گا اور کس کا مذہب دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ دعوت ہوتی تھی ان خطوط میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک خط روم کے بادشاح قیصر روم، اس وقت اس کا نام تھا ہرقل، اس کی طرف خط بھیجا، اور خط لے جانے والے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو خط دیا کہ جاؤ یہ قیصر روم ہرقل کی طرف لے جاؤ اور اس کو اسلام کی میری طرف سے دعوت دو۔ کہنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اب یہ صحابی حضور علیہ السلام کا وہ خط لے کر نکلے ہیں، ملک شام پہنچے ہیں۔ شام کا علاقہ ہے بصرہ کا گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی، یہ تھا تو عرب لیکن عیسائی تھا۔ فتح مکہ پر سارے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ پر سارے عرب مسلمان ہو گئے تھے سوائے
غسان قبیلہ کے کہ جو عیسائی تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، آج تک وہ کفر پر ہی ہے، عیسائیت پر ہی ہے۔ تو انہی میں سے ایک آدمی تھا عمر، شرحبیل بن عمر غسانی، وہاں کا گورنر تھا۔ اس نے جب حارث بن عمیر کو دیکھا، اس کی وضاحت دیکھی، شکل و شباہت دیکھی، شکل سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، تو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تو مجھے محمدی نظر آتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی عبرت ہے کہ کافر دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر نہیں پہچانتا، کافر مسلمان کو دیکھ کر نہیں پہچان رہا، وہ یہی سمجھتا یہ ہم ہی میں سے ہے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا کہ پاکستان کی باتیں کرتا ہوں، یا آپ سندھ چلے جاؤ، یہ گھوٹ کی مین نہیں تشکیل ہوئے 2006 میں، بازار میں ہم یہ 500 دکانیں تھی بازار میں، اللہ کی قسم ان 500 دکانوں میں سے ایک مسلمان کی دکان کون سی ہے ڈھونڈنا مشکل ہوئی پڑی تھی۔ اس میں اکثر ہندو بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ مسجد میں آزان ہوئی، نہ ہندو اٹھا نہ مسلمان اٹھا، ہم کیسے فرق کرتے ہیں؟ وضاحت ویسے جیسے ہندوؤں کی، رہن سہن ویسے جیسے ہندوؤں کا، لباس و شکل ایسے جیسے ہندوؤں کی، ہم کیسے فرق کرتے ہیں؟ لیکن صحابہ پہ قربان جائیں، کسی صحابی نے اپنی زبان سے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے سب سے زیادہ حضور سے عشق ہے، کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور لمبے چوڑے دعوے نہیں، کسی صحابی سے یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، عمل سے کافر دیکھ کر پہچانتا تھا کہ محمد ہی آ رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ محمد، کہا تو محمد یہ کہا الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دعوت دیا ہے، میں نے ہرقل تک پہنچانے کا۔ کون سا دعویٰ؟ پاور تھی اپنے زمانے میں، قوت تھی کہ پوری دنیا کا کفر ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ تو یہ نہتے چند مدینے کے لوگ، یہ مسلمان بغیر اسلحے کے نہتے، کوئی وسائل نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی حکومت نہیں ہے، یہ ہم سے کیسے ٹکر لے سکتے ہیں؟ اچھا، ایمان کی دعوت، پھر جزیے کی دعوت، پھر جنگ کی دعوت، ایسا اسے غصہ آیا، وہی حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، وہی شہید کر دیا۔ اور اس وقت کے پورے دنیا کا یہ قانون تھا کافروں سمیت کہ جو غازی ہو جائے کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی سفیر کو نہیں مارا جائے گا۔ کافروں کا بھی یہ اصول تھا، مسلمانوں کا بھی یہ اصول تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے تکبر میں آ کر، قساوت کے ظلم میں آ کر اس سفیر کو شہید کر دیا۔ جیسے آج کا قانون ہے کہ جس علاقے میں، جس ملک میں جنگ لگی ہو تو دشمن اس ملک کے کسی ہسپتال کو نشانہ نہیں بنائے گا، یہ کافروں نے قانون پاس کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی یہی قانون ہے، لیکن اسرائیل نے غزہ کے بڑے بڑے ہسپتال، جس پہ ایک ہسپتال کا نام شفا ہے، اس پہ بمباری کی ہے کہ مریضوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ قانون توڑنے والے یہ، اور پھر سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہوں کا نعرہ لگانے والے بھی یہ، اور اس کو ہم ماننے کو بھی تیار اور تسلیم کرنے والے ہیں کہ ہاں جی، انسانیت کے خیر خواہ تو یہ انگریز ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودی ہے، عیسائی ہیں، مسلمانوں کو کیا پتا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ مجھے آپ کو دکھایا جاتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا کہ کافر کتے پر تو رحم کھا سکتا ہے، اللہ کی قسم مسلمان پہ رحم نہیں کھاتا۔ اب یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلتی، حضور کو پتا چلی کہ میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب توجہ ہے، توجہ، غور سے سننا چاہیے بات کہ اللہ حکمرانوں کو بھی یہ سمجھا دے، اقتدار والوں کو بھی اللہ یہ سمجھا دے، فوج والوں کو بھی اللہ یہ سمجھا دے، اسلحہ والوں کو بھی اللہ یہ سمجھا دے کہ جس روش پر ہم چل رہے ہیں 57 اسلامی ملک نہیں، اللہ کی قسم 157 ملک بن جائیں، ان کی 40 نہیں 40 کروڑ فوج ان کی ہو جائے، ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو ایک لمحے میں اڑ جاتی ہے۔ کیوں کہ جب تک ہم حضور کے نقش قدم پر نہیں آئیں گے، حضور کی ڈگر پہ نہیں چلیں گے، ہمیں عزت کی چوٹیاں کبھی بھی نہیں نصیب ہو سکتی۔ تو حضور نے کیا عمل کیا؟ نہ عمل نہیں، رد عمل حضور کا دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی سپر پاور طاقت کے سامنے کیا عمل کیا؟ کوئی مذمتی بیان دیا؟ نہیں۔ کوئی قرارداد پاس کی؟ نہیں۔
کوئی احتجاج کیا؟ نہیں نہیں نہیں. کوئی اپنے 15-20 صحابہ کو بھیج کر قیصر روم کے سامنے مذمت قرارداد پیش کی؟ نہیں نہیں نہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو ایک باغیرت مسلمان کو راستہ دکھاتا ہے، فرمائے صحابہ لشکر تیار کرو، حارث بن عمیرہ کے خون کا بدلہ لیا جائے. اتنی بڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ میرا حبیب نہت مسلمانوں کے ذریعے لڑنے کو تیار ہو گیا. کسی بڑی فوج کو شہید نہیں کیا گیا تھا، کسی مکہ اور مدینہ پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا، ایک مسلمان کا خون بہا تھا. اور ایک ایمان والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کتنا اہم ہے کہ میرا حبیب اس کے لیے پوری دنیا کے کفر سے ٹکر لینے کو تیار. یہاں کہ نقطہ نوٹ کیا جائے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ایک صحابی ہے، میرا ایک صحابی ہے جو میرا دعوت نامہ لے کر کافر کے پاس جا رہا تھا، اور وہ دعوت نامہ اس کے پاس حضور کی امانت تھی. اس ایک امانت کے تحفظ میں میرا ایک صحابی شہید ہوا ہے، ایک صحابی شہید ہوا ہے. اور اس کے لیے میں پوری دنیا کے کفر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اور لڑ بھی چکا تھا، اور لڑنے کے لیے لشکر میں نے نکال دیا تھا. سنو میرے ماننے والوں، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس قرآن کی امانت ہے، تمہارے پاس 1.25 لاکھ نبیوں کی امانت تھی، تمہارے پاس امام الانبیاء یعنی مجھ محمد کی امانت تھی، بیت المقدس اور مسجد اقصی. بتاؤ اس کی حفاظت میں ہزاروں میرے نام لیوا شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں میری امت کی بیٹیاں اپنی عزت کی چادر کو کفن بنا کر زمین میں اتر چکی ہیں، ہزاروں میرے اتنے معصوم بچے کہ جن کو دودھ پینے کا زمانہ تھا، خون کے شراب کے جام انہوں نے پیے ہیں، خون کے جام انہوں نے پیے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں. تمہاری اسلامی دعویٰ کہاں چلا گیا؟ تمہاری حمایت اسلامی کا دعویٰ کدھر چلا گیا؟ تمہارے طاقتور ہونے کا دعویٰ کدھر چلا گیا؟ تمہارا مجھ سے محبت اور غلامی کا دعویٰ کدھر چلا گیا؟ یا تو میرا نام لینا چھوڑ دو یا مظلوم کی مدد کو پہنچو، یا تو میرا نام لینا چھوڑ دو یا تو ظالم کا ہاتھ روک کر اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، یا تو میرا نام لینا چھوڑ دو ظالم کو قتل کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دو، یا تو میرا نام لینا چھوڑ دو اور خود جام شہادت نوش کر کے جنت کے وارث بن جاؤ. ایک امانت والے کے حفاظت کے لیے میرا حبیب لڑ رہا ہے، اور تمہارے پاس تو اللہ، اس کے رسول اور رسولوں کے امام اور قرآن کی امانت ہے. اس کے لیے کتنے خون بہہ چکا ہے، کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا. کسی نے کہا تھا نا بھائی کہ اقصی پہ جو ہوتے ہیں وہ قربان مسلسل، دیکھ کے فرشتے بھی ہیں حیران مسلسل. اب ان کو بھوک ستائے گی نہ پیاس لگے گی، جنت میں ہیں وہ سرکار کے مہمان مسلسل. دو بول تلاسے کے ہی مسلمان کہہ تو سکتا تھا، لیکن ہائے کھیل میں مصروف ہے مسلمان مسلسل. سن کر یہ مظلوم کی چیخوں کی صدائیں، خاموش ہے دنیا کا حکمران مسلسل. مسلمان کو تو کرکٹ سے نکلنے کا جنون نہیں آ رہا، اور ہماری پستی پر پستی دیکھیے، یقین مانے میں ہنسنا بھی آ رہا تھا اور دل خون کے آنسو بھی رو رہا تھا کہ کافروں کے لیے دعائیں ہو رہی ہے کہ اللہ اس کافر ملک کو جتوا دے تاکہ ہمارا پاکستان اندر آ جائے، ہماری ٹیم اندر آ جائے، اس کافر ملک کو جتوا دے، اس کافر ملک کو جتوا. کدھر ہم جا رہے ہیں؟ کدھر ہماری نسل جا رہی ہے؟ یہ غیرت کا نام ہی مٹ گیا، اسلام کا نام ہی ختم ہو گیا کہ ایک ایک بول پہ رونا آ رہا ہے اور ایک ایک بول پہ اچھل رہے ہیں اور ناچ گانا کنجری کی طرح کر رہے ہیں. پھر اس قوم کو جوتے پڑنے ہیں اور کچھ نہیں ہونا. یہ قوم پہ جوتیوں کے قابل ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، میں اور آپ ظالم ہیں. اپنی روش دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. یہ بھی کوئی غیرت اسلامی ہے کہ مسلمان کافر کے حق میں دعائیں کر رہا ہے. ایک وہ شیشے کے کپ کے لیے، بس یہ شیشے کے کپ کو میں نے اور آپ نے عزت کا معیار بنایا ہوا ہے.
کہ کب آ گیا تو ہم دنیا میں بڑی ترقی کر جائیں گے، آسمان پہ ہم پہنچ جائیں گے، پاکستان پہ جو ہے سونے کی بارش ہو جائے گی، پاکستان میں شہر کی نہر جاری ہو جائے گی. کیوں جی ورلڈ کپ آ رہا ہے؟ نہیں آئیں گے تو زمین میں دفن ہو جائیں گے، دنیا والے ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. کیا معیار بنایا ہوا ہے؟ ادھر بیچارے نہت مسلمان گولیوں کے گوشاروں میں ہیں، اور ادھر یہ چھکوں پہ رو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور دعا کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اہلا مسلم پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ میں اندر رہنے دے، باہر نہ رہنے دے، اس کافر ملک کو جتوا دے، اس کو اس سے جتوا دے، اس کو اس سے جتوا دے. لعنت ہے ایسی سوچ. میرے حبیب کا عمل ہی دیکھ رہے، ایک مسلمان کے خون کے لیے کتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے. 3000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا. 3000 صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تو امیر ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہو جائیں، پھر تمہارے امیر ہوں گے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہو جائیں، پھر تمہارے امیر ہوں گے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہید ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث. پھر تم جس کو چاہے اپنا امیر بنا لینا. اب یہ 3 امیروں کو بارے اب یہ باتیں ہو رہی. ایک یہودی ہے نعمان بن فخذ، وہ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. نعمان بن فخذ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ یہ 3 تو ضرور شہید ہوں گے. کیوں کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی کسی امتی کے بارے میں یوں کہتا تھا کہ اگر یہ نہ رہے تو پھر یہ نہ رہے تو پھر یہ، اس کو یقیناً اللہ شہادت کی موت دیتا تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے. پھر وہ یہ کیا، وہ یہودی نے جب یہ بات سنی تو دوڑ رہا زید بن حارثہ کے پاس آیا کہ زید اگر تیرے نبی سچے ہیں تو اس جنگ سے زندہ واپس نہیں آئے گا، تو زندہ واپس نہیں آ سکتا. میں قربان زید بن حارثہ پر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا حبیب سچا ہے، میرا رسول سچا ہے. ہائے ہائے، حضور کی سچائی پر ایک یہودی کو اتنا یقین ہے اتنا کہ مسلمان کو نہیں. ایک 5-6 دن پہلے میں نماز پڑھا تھا رابعہ مسجد میں، بعد مغرب کی نماز تھی. تو پہلی صف میں باپ آئے اور ساتھ بیٹا کوئی 6-7 سال کا، بیٹا بھی کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹے کو نا سائڈ میں کر دے، پیچھے کر دے. اتنی بات نہیں کہ بچے کو پیچھے کر دو، پہلی صف میں اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ پیچھے ہے. حضور کا عمل ہے. اب نماز کے بعد اس نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا اور ناسیں اس نے ایسی کھلائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کو نہیں مجھ بڑھنی کرو. ایسے غصے میں جی آپ نے کیوں میرے بچے کو پیچھے کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں پیچھے کرنے والے؟ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں قریب سے گزرا تو مولوی صاحب نے بنگالی ہیں، ان کی اردو کمزور ہے تھوڑی سی، انہوں نے مجھے بلایا. مولوی صاحب اس کو جواب نہیں، آپ نے منع کیا تو مجھے آپ نے جواب دینا ہے. مولوی صاحب نے جواب نہیں دینا. اور میں کہا تم ٹھنڈا ہو تو کیا کر رہے ہیں؟ امام کے پیچھے جس کے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے کیوں اپنی نماز پر بات کر رہے ہیں؟ اور یہ تجھے یہ ادب سکھایا گیا کہ اپنے امام کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے. میں کہا تو ٹھنڈا ہو. نہیں جی میں بی پی کا مریض ہوں. میں کہا ہو بھی مریض ہو سکتا ہے بی پی کا، پھر یہ نہ کہنا. میں کہا چپ ٹھنڈا ہو. اچھا یہ مجھے بتائے کہ اگر وہ نہیں تجھے بتا رہا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں تو اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں جی اس نے منع کیا تو یہ بتائے. اچھا یہ آپ بتا دیں. میں کہا حضور نبی کریم علیہ السلام کا عمل اور طریقہ اور فرمان یہ ہے کہ مردوں کی صف ہے، اس کے بعد پیچھے بچوں کی صف ہے، اس کے پیچھے جا کے عورتوں کی صف ہے. اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، نابالغ بچہ 2 آدمی کے درمیان کھڑا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ خالی ہے. اگرچہ نابالغ بچہ درمیان میں کھڑا تو وہ جگہ نہ خالی ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی. نہیں یہ ساتھ والے جو مسجد والے کرتے ہیں، پہلے رسول کی مسجد کی وہ کرتے ہیں. میں کہا میں تجھے حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو مجھے مولوی کا بنا دے. نہیں جی انہوں نے مجھے کیوں ایسا کیا، مانی نہیں اس کے بعد. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، وہ اپنی عقل پیش کرتے ہیں. ہم حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ ملا پیش کرتے ہیں. تو ان سے تو پھر یہ یہودی اچھا ہوا کہ جس کو اس بات کا تو یقین ہے کہ یہ نبی جو بات کر رہا ہے وہ حق اور سچ ہے. تو پھر تو جوتے پڑنے نہیں چاہیے کہ خیر تو میری بات پہ یقین کر رہا ہے تو میرا نام لے کر میرے نام پر جو لوگوں کو جو دعوے سناتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ماننے کو ایک بھی تیار. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سے ایک یہودی نے نا اللہ کے نبی نے یہودی سے قرضہ لیا، غالباً شمعون اس کا نام تھا.
تو وہ آیا, اللہ کے نبی سے قرضے کا مطالبہ کیا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرضہ دے دیا, قرضہ ادا کر دیا, چلا گیا. ایک مجلس اس کی رات میں گھر پہ لگی ہوئی تھی اور یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے پوچھا کہ شمعون, تو نے اللہ کے نبی کو جو قرضہ دیا تھا وہ تو نے وصول کر لیا؟ ہاں کر لیا میں نے وصول. تو کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ شمعون نے اس سے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر تو مجھے تفصیلی ذرا بات بتائے تو ہم نبیوں کے, مسلمانوں کے نبی سے دوبارہ بھی پیسے چھاڑ سکتے ہیں, دوبارہ پیسے نکلوا سکتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہ تو بتا دو صحیح ساری بات کہ جب تو قرضہ لینے کے لیے گیا تھا وہاں کوئی موجود تھا؟ کہا جی وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا, وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا, تو میں اکیلا تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام تھے. میں نے مطالبہ کیا, انہوں نے عزت سے مجھے قرضہ دیا, میں گھر آ گیا. کہ بس کام ہو گیا, کام ہو گیا. تم ایسے کرو, جاؤ واپس حضور کے پاس اور ان سے کہو کہ مجھے میرا قرضہ دے دیجیے, مجھے میرا قرضہ دے دیجیے. تو وہ کہیں کہ میں نے تو قرضہ دے دیا, تو تم کہیں گے گواہ پیش کرو. سنو غور سے یہودی کیا کہہ رہے ہیں. کہ جب وہ کہیں گے, جب تم کہو گے کہ گواہ پیش کرو, تو ان کے پاس تو گواہ نہیں ہوگا, اور مسلمان کا نبی جھوٹے گواہ پیش نہیں کرتے. عدالتوں میں چلے جاؤ, 50-50 روپے میں تمہیں جھوٹی گواہی دینے والے ملے گی. میں مظفر آباد گیا, ایک ساتھی کا کیس تھا, تو وہاں کے ایک وکیل نے بتایا کہ یہاں کئی عرصے تک اسکول کی میتھ کی کتاب کو قرآن بنا کے پیش کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ اللہ کا کلام ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. نیچے کتاب کیا ہوتی تھی؟ میتھ, حساب کی کتاب. یہ مسلمان کا ہے. تو شمعون نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب شمعون چلا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس. اللہ کے نبی بھی تشریف فرما, ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف فرما. شمعون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو قرضہ آپ پر تھا وہ قرضہ تو ادا کریں. حضور ارشاد فرمائے میں تو قرضہ دے چکا ہوں, میں قرضہ دے چکا ہوں. حضور نے یہ فرمایا. حضرت خزیمہ نے یہ بات سن لی, تو حضرت وہ یہودی کہنے لگا جی گواہ پیش کریں. ایک دم خزیمہ آ گیا, کہا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. تو وہ گھبرا گیا کہ وہ جھوٹا تھا نا, گھبرا کے واپس بھاگ آیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے خزیمہ کو بلا لیا. خزیمہ ادھر آؤ, جب یہ میرا اور اس کا معاملہ ہو رہا تھا تو نہیں تھا, تو نے گواہی کیوں دی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عشق میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہم نے اللہ کو ایک مانا آپ کے کہنے پر. آپ اللہ کے نبی رسول ہیں, ہم نے آپ کو رسالت ملتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن آپ نے کہا ہم نے مانا آپ کو رسول آپ کے کہنے پر. آپ نے فرمایا جنت ہے, جہنم ہے, قبر ہے, حشر ہے, آخرت ہے, کوئی چیز ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی, آپ کے کہنے پر ہم نے مانی. تو جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہم آپ کے کہنے پر مان سکتے ہیں, تو یہ چند ٹکے اور چند پیسے ہم آپ کے کہنے پہ تسلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ادا کر دیا, تو زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, یا رسول اللہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے, آپ سچے ہیں اور آپ یہ امانت دے چکے ہیں. میں نے آپ کی زبان پر گواہی دی ہے کہ آپ اپنی امانت دے چکے ہیں. حضور نے جب یہ بات سنی فوراً جبریل نیچے اترا کہ یا رسول اللہ خزیمہ کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہو رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے خزیمہ پر فخر ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا. اور یا رسول اللہ خزیمہ کو یہ خوشخبری دے دی کہ آج کے بعد جہاں خزیمہ ایک گواہی بن کر جائے گا, میں اس کو ہمیشہ کے 2 کے برابر تسلیم کروں کہ یہ ذو شہادتین ہو گیا کہ جہاں بھی گواہی دے گا اکیلے اس کے 2 کے برابر سمجھ گئے. یہ ایمان تھا صحابہ کا. ہم کس حال میں ہیں؟ اپنے آپ کو تولتے جائیں کہ ہم حضور کی باتوں پہ کتنا یقین کرتے ہیں. کیا میرے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں بات فرمائی تھی کہ سنو میرا راستہ وہ ہے, میرا راستہ وہ ہے, یا میں وہ راستہ لے کے آیا ہوں کہ جہاں دن میں تو روشنی ہوتے ہی ہوتی ہے, اس راستے پر کبھی رات کا اندھیرا نہیں چھاتا. رات آ بھی جائے وہ بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے. لہذا اس راستے پہ چلو. وہ راستہ کون سا ہے؟ دین کا. راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا. راستہ کون سا ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام کی مبارک سنت. اور ہم پھر بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دائیں بائیں ڈنگیاں مارتے ہیں کہ نہیں مولوی
صاحب اگر دین پہ ہی چلیں گے تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا، لوگ ویسے ہی ہمیں کچا چبا جائیں گے، لوگ ویسے ہی ہمیں برباد کر دیں گے، ہمیں بے وقوف سمجھیں گے اور لوٹ کے لے جائیں گے. تو پھر کیا مطلب کہ اسلام جنہوں نے قبول کیا، جن کو اللہ نے اسلام کی بنیاد پر عزت دی، گویا وہ میری اور آپ کی نگاہ میں پھر بے وقوف ہو گئے. صحابہ کی تاریخ پڑھو، اللہ کا واسطہ صحابہ کی سیرت پڑھو، مکہ کی بھی زندگی پڑھو، مدینہ کی زندگی بھی پڑھو، حضور کے بعد خلفائے راشدین کی بھی زندگی پڑھو کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد پر ان کو دنیا میں کتنی نعمتیں نوازی تھی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کو دنیا کی لائن سے کمانا چاہتے تو کبھی بھی اتنا نہیں کما سکتے تھے جتنا اللہ نے ہمیں دین کی وجہ سے عطا کیا. جب ایران فتح ہوا اور ایران کا ایک شہر مدائن، صرف ایک شہر مدائن جب فتح ہوا تھا نا، تو 35 خرب دینار وہاں سے مال غنیمت میں مدینہ پہنچا تھا. دیکھنا بھائی، دینار سونے کا سکہ 4.5 ماشے کا، اس وقت تقریباً 4.5 ماشے 60 سے 70 کے درمیان ہوگا. بھائی صاحب بیٹھے اتنا ہی بھائی صاحب 60 سے 70 ہزار کے درمیان، تو 60 ہی لگا لو، 60 کو ضرب دو 35 خرب سے. صحابہ کاروبار کر لیں گے تھے وہ، بولو بھائی، کوئی سونا چاندی کوئی لوہا کو کپڑا بیچنے گئے تھے، کس کی بنیاد پر گئے تھے؟ کلمت اللہ کو لے کر، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کہ اللہ نے بغیر محنت کے اتنا مال دیا. مدینہ میں جب وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہوتا، دوسری طرف اونٹ ہوتا، اونٹ کے اوپر آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تو اس آدمی کو وہ والا آدمی پھر بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنے سونے کے اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوئے. ایک صحابی منہ چھپا کے آئے، منہ چھپایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا وہ لائے. حضرت عمر بسن نبی میں تشریف فرمائے، وہ ڈبیا لی اور یوں بے التفاتی میں یوں وہ ڈھیر کی طرف ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے دیکھ لیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ ڈبی بھی لے گئے، دونوں کو لائے. حضرت عمر نے جب ڈبی کھولی تو اس ڈبی کے اندر تو ہیرے جواہرات تھے. یہ 35 خرب ایک طرف اور اس طرح کے 20 ڈھیر بن جاتے 35 خرب کے. اس ڈبیا میں جو موجود جواہرات تھے اس کی قیمت کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، اتنے قیمتی وہ ہیرے تھے. کہا تجھے پتہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو صحابی بول پڑے، امیر المومنین، اگر ان ہیروں کی قیمت میرے نزدیک اونٹ کے گوبر کے برابر بھی ہوتی تو آپ اس کا منہ نہ دیکھ سکتے. یعنی میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اگر میں اتنی بھی اس کو اہمیت دیتا کہ جتنی اونٹ کی مہنگی ہوتی ہے. تو کیا مطلب کہ میری نگاہ میں اونٹ کی مہنگی کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس کی رکھی واپس لے آئے. کہ تو کون ہے، کیا ہے تیرا نام؟ کہ جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ سے بہتر جانتا ہے. تو یہ کس بنیاد پر اللہ نے عزت دی ہے؟ ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد. مسلمان کی سوچ بدل گئی، نہیں، جتنی میں دنیا کی محنت کروں گا اتنا نا کی قسم مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتے اور وقت سے پہلے نہیں لے سکتے. اگر صرف محنت سے ہی مال آنا ہوتا تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ تمہارا یہ مزدور دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا. یہ تمہاری مینوں پر آگ کی بھٹی کے سامنے جو بیچارے آگ کی بھٹی کے سامنے جو سریہ نکال رہے، لوہا نکال رہے، گرم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ امیر ہوتے. نہیں، روزی کا تعلق مقدر سے ہے، محنت سے نہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ لشکر تیار فرمایا ہے. اچھا، یہ 3000 کا لشکر کس کے لیے جانا تھا؟ سنا کے لیے؟ بولو بھائی، جنگ کے لیے جانا تھا نا. ہاں، سنو غور سے. آج 2 جملوں نے امت مسلمہ پر تباہ و برباد کر دیا. 2 جملوں نے. پہلا جملہ کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا. اس ایک جملے نے امت مسلمہ کے اس وقت کے 10 بڑے ملکوں کو تباہ کروا دیا کہ اسلام تو اخلاق سے پھیلا، تلوار سے تھوڑی، کلاشن کوف سے تھوڑی پھیلا، جہاد سے تھوڑی پھیلا. امن کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، جوڑ کی بات کرو، توڑ کی بات نہ کرو، سب کی خیر خواہی لے کر چلو. اس ایک جملے نے امت مسلمہ کے 10 ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا. دوسرا جملہ، جی مولوی صاحب، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. آدھے مسلمان کی ماں بہنوں کو ننگا کر دیا.
کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی. اور مولوی صاحب پتھروں کی زمانوں کی باتیں نہ کرو. اگر پردہ کرنا عورت کے لیے اتنا ہی معمولی ہوتا تو بتاؤ رب ذوالجلال سب سے عظیم کتاب قرآن میں اس کا ذکر کرتا؟ تو بولو تو کہ پردہ اتنی معمولی چیز ہے. پردے کی آیت کس وقت کن لوگوں پر اتری تھی؟ صحابہ, کہ جن کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا ہے, ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے, کہ جن کی عورتوں کے سروں کے بال سے بھی چاند شرما جایا کرتا تھا. ان مرد عورت پر پردوں کا حکم نازل ہوا ہے. انہوں تو نہیں کہا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. آج کا مسلمان مرد عورت کہتے ہیں مولوی صاحب پتھروں کے زمانے کی باتیں نہ کرو, پردہ دل کا ہونا چاہیے. آدھی امت رنگی ہو گئی. اور عجیب زمانہ آ گیا کہ جتنا انسان امیر ہو رہا کپڑے مختصر ہو رہے. بھی پیسہ زیادہ آنا چاہیے تو چیزیں بھی زیادہ ہونی چاہیے نا. کیا ہے, پیسہ آتا ہے تو 5 مرلے سے 10 مرلے گھر ہو جاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو موٹر سائیکل سے گاڑی آ جاتی ہے. پیسہ آتا ہے تو کاروبار بڑھ جاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو پراپرٹی بڑھ جاتی ہے. چیزیں کھانے کی یہ لباس کیوں مختصر ہو رہا ہے؟ یہ کافروں کی وہ روش ہے, کافروں کی وہ شیطانیت ہے جو مسلمانوں کے دماغ میں چڑھ گئی. روشن خیالی ہے بھائی, زمانے کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے, چاہے جہنم میں جائے, کوئی ٹینشن نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر کیا کیا؟ اب لشکر روانہ ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ وہ رو پڑے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا, اور نہ مجھے تم میں زندگی گزارنے کا کوئی لمبا چوڑا شوق ہے. مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی جو میں نے حضور سے سنی تھی کہ ان منکم الا واردھا, کہ اے میرے حبیب اپنے امت کو بتا دو کہ تم میں سے ہر ایک آدمی پل صراط پہ سے گزرے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پل صراط پہ چڑھوں گا, پتہ نہیں پار ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا. مجھے اس آیت میں بلا دیا. تو لوگوں نے بھی دعا دینا شروع کر دی. عبداللہ غم نہ کر, اللہ تجھے صحیح سلامت واپس لائے گا اور کامیاب واپس لائے گا. عبداللہ کی سنو. کہ لوگوں تم تو یہ کہہ رہے ہو, اشعار پڑھے کا ترجمہ کر رہا ہوں, میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے اوپر کوئی ایسا تلوار کا وار کرے کہ میرے خون کے فوارے چھوٹے, اور میرے لیے کوئی ایسا نیزہ آئے جو میری آنکھ اور کلیجے کو پار کر کے چلا جائے, میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے قبر پر جب لوگ گزرے تو وہ کہیں کیا غازی تھا, کیا شہید تھا, کیا کامیاب ہو کے مرا ہے, کامراد ہو کے مرا ہے. جب مسلمان میں اللہ کے رسول کے مرنے کے نام, اللہ کے رسول کے نام پہ مرنے کا جذبہ تھا تو مسلمان عروج پر تھا. پھر ہوا کیا, جمعے کا دن تھا, حضور نے صبح کے وقت لشکر روانہ فرما دیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے آپ سے کہ بھی میرے پاس سواری بھی تیز ہے اور میں چوکس بھی ہوں, تو یہ لشکر چلا بھی گیا تو میں انشاءاللہ تک پہنچ جاؤں گا. کیا کرتا ہوں, جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز ہے, مسجد نبوی ہے اور امام الانبیاء کے پیچھے نماز ہے. پتہ نہیں پھر یہ نصیب ہو یا نہ ہو کہ جمعے کا دن حضور کے پیچھے نماز, مسجد نبوی کی نماز زندگی میں نصیب ہو نہ ہو, آخری سمجھ کے پڑھ کے چلا جاتا ہوں, کیونکہ حضور کی زبان سے سنا تھا عبداللہ شہید ہو جائے تو پھر یہ یعنی ہونا ہے. پھر حضور سے ملاقات نہ ہو. میرے بھائی اللہ کی قسم, صحابہ کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان تھی, ہر چیز قربان کرنا آسان تھی سوائے میرے نبی کی صحبت. کہ حضور کے صحبت کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, حضور کے پڑوس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, حضور کے ساتھ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. گھر میں ہوتے بے چین ہوتے, بے قرار ہو کے دوڑتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے, ایسا بے قرار ہو جاتا ہوں کہ اگر آپ کے دیدار کے لیے نہ آؤں تو یقیناً میرا کلیجہ پھٹ جائے. صحابہ کا یہ عمل تھا حضور کے ساتھ. بیوی قربان کرنا آسان, بچے قربان کرنا آسان کیے بھی ہیں, ماں قربان کرنا آسان, گھر بار قربان کرنا آسان, ملک قربان کرنا آسان, خاندان قربان کرنا آسان, یا رسول اللہ کی صحبت قربان کرنا یہ ہم پہ بڑا شاق گزرتا ہے. صحابہ اس کو قربان کرنے کو تیار نہیں تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ
یمن والوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی بھیجے جو ملک بھی سنبھالے اور ہمیں دین بھی سکھائے. تو حضور نے معاذ ابن جبل سے فرمایا کہ یمن والے تجھے یاد کر رہے ہیں، جا تو یمن چلا جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، وہاں جا کے دین کی محنت فرما اور دین کا بول بالا فرما. سفر شروع ہو گیا. اللہ کے نبی خود حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے رخصت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیفیت کیا تھی کہ حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہے اور حضور پیدل چل رہے ہیں. حضور پیدل چل رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا آپ گھوڑے پہ آ جائیں یا مجھے نیچے ہونے دیں. کہا نہیں نہیں، تو اوپر رہے گا، میں پیدل چلوں گا. پھر حضور نصیحتیں فرما رہے ہیں. معاذ، وہاں جا کر لوگوں کو آسانی دینا، مشکل میں نہ ڈالنا، تقوی کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، دینداروں کو بنانے کی کوشش کرنا، اور تنگی نہ پھیلانا اور پریشانی نہ پھیلانا، خوشیاں ہی خوشیاں، آسانی آسانی اور وسعتیں وسعتیں ان کو سنانا، تنگی میں ان کو نہ ڈالنا. اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس مدینے آئے تو تیرا گزر میری قبر پر ہو، کہ تو اب مجھے زندہ نہ دیکھ سکے گا، تیرا گزر میری قبر پر ہوگا. اوہ، جب معاذ نے یہ سنا تو معاذ کی ہچکیاں لگ گئی. جب حضور نے معاذ کو دیکھا کہ حضور معاذ ہچکیوں سے رو رہا ہے، میرے نبی نے معاذ سے آنکھیں چار نہیں کی کہ اس کا مسجد کہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے میری جدائی میں. حضور نے مدینے کی طرف منہ پھیر لیا. حضور کا منہ مدینے کی طرف ہے اور حضور منہ ادھر کر کے ہچکیوں سے رو رہے. لیکن کیا واپس آ گئے؟ نہیں نہیں نہیں، وہیں سے معاذ گئے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کی جدائی سب سے بڑی گناہ ہے، لیکن کیا کریں، آپ کا مقصد اس سے بھی بڑا ہے کہ آپ کی جدائی بھی ہم جگر پر پتھر رکھ کے برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے. آج مسلمان لوگوں 3 دن کے نکل اللہ کے راستے میں، وہ 3 دن میں کتنے جاؤں، 3 دن گھر بار کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول کے نام پہ 3 دن لگا رہا مسلمان کو عذاب ہوا پڑا ہے، اور وہ زندگیاں لگا رہے ہیں اور حضور کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں. حضور کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ تو یہاں ہے. عبداللہ تو یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا تمہارا ملاقات ہو یا نہ ہو، جمعے کا دن، جمعے کی نماز مسجد نبی آپ کے پیچھے پڑھ لوں، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے ساتھی تجھ سے کتنا آگے چلے گی؟ ایک آدھا دن سفر آگے کر لیا ہوگا، میں جلدی پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ اے عبداللہ، کہ وہ لوگ تم سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں، تو 500 سال کے بعد جائے. آدھا دن فرمایا تھا، اور قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو آدھا دن 500 سال بنتا ہے کہ 500 سال بعد تو جنت میں جائے گا. دیکھو بھی حضور کے پیچھے نماز کتنا بڑا عمل ہے. لیکن یہاں پر علماء کی بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھو، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول کو ماننا، ایک ہے رسول کی ماننا. علماء نے یہ بات لکھی کہ ان دونوں میں اصل کیا ہے کہ اللہ کی ماننا، اللہ اپنا آپ منوا لیتا ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا. اور اصل کیا ہے؟ رسول کی ماننا. اللہ کو تو کافر بھی مانتا تھا اور رسول اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن کیوں ناکام نہ مراد ہو گئے کہ نہ اللہ کی مانی نہ رسول کی مانی. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور کو مان رہے ہیں، ساری زندگی حضور کی بھی مان رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی محبت میں ایک خطا یہ ہو گئی کہ حضور کے پیچھے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو حضور نے کیا کہا کہ نماز تو پڑھ لی، اس کا اپنی جگہ اجر، لیکن جو میرے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا چکے ہیں، میرے ایک صحابی کے خون کے بدلے کے لیے نکل چکے ہیں، ان کے اجر سے تو 500 سال پیچھے ہو. 500 سال تیرا عمل ان سے پیچھے ہو گیا، تیرا اجر پیچھے رہ گیا، تو بعد میں جنت میں جائے. تو اس لیے بھائیو، آپ سے میری گزارش یہ ہے، آپ سے میری تمنا یہ ہے، آپ سے میری آرزو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں. ایمان سے بتاؤ بھائی، کبھی یہ ہاتھ اٹھ کے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میری نسل سے بھی اس طرح دین کا کام لے لے جیسے تو نے صلاح الدین ایوبی سے لیا؟ کبھی دعا کی ہے کہ محمد بن قاسم جیسے میرے بیٹے سے کام لے؟
तारक बिन ज़ियाद जैसे मेरे बच्चों से काम ले कि पूरी दुनिया का कुफर मेरे बच्चों से मिटवा दे, पूरी दुनिया का दज्जाली जो जहर है मेरी बच्चों से अल्लाह वो जहर साफ करवा दे। कभी हाथ उठे हैं तो उठाओ अल्लाह का वास्ता। घर वालियों से भी कहो कि ये सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ियों के बाल हैं, ये कामते हुए हाथ हैं, अल्लाह की बारगाह में उठाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह को बड़ी हया आती है। नस्लों को कबूल करवाओ अल्लाह का वास्ता। जो बूढ़ा हो गया वो हो गया, मैं ये नहीं कहता वो किसी काम का नहीं, लेकिन कौम का मुस्तकबिल हमेशा ये नौजवान होता है। किसी कौम का भी मुस्तकबिल ले लो, चाहे वो काफिर है या मुसलमान है, उनका मुस्तकबिल देखना है तो नौजवान को देखो। तुर्क वालों की कहावत है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी मस्जिद में तुम्हारी नमाज के खड़े होने के वक्त अगर तुम्हें पीछे से बच्चों के खेलने की और लड़ने की आवाज नहीं आ रही तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। हम तो बस में बच्चे को आने नहीं देते, या आने देते हैं तो सिर्फ रमजान के 1 महीने, 11 महीने छुट्टी, 1 महीना तुम्हें मस्जिद में आना, क्यों? मैं भी जा रहा। हम रमजानी मुसलमान हैं। अपने मौलवी साहब अगर कह लें कि बच्चों को ना लाओ, लो जी, अगर बच्चा नहीं आएगा तो वो मस्जिद का आदि कैसे होगा? 11 महीने मस्जिद का मुंह नहीं देखना, 1 महीने देखना है। तो जो 1 महीना आ रहा है, 11 महीने नहीं आ रहा, तो किसका असर होगा? 1 महीने का, 11 महीने का? पूरा साल बच्चों को लाओ मस्जिद में, मैं मना नहीं करता। हाँ, ऐसा बच्चा ना लाओ जिसे पेशाब बहाने की तमीज ना हो, उसको ना लाओ। एक जो मरतबा बच्चा हो तो पेशाब बहाने की तमीज हो, पेशाब उसको आपको बता सके मुझे पेशाब है, ताकि मस्जिद को नापाक ना कर सके। लाओ मस्जिद में बच्चों को भाई, मस्जिद में नहीं लाओगे कहां लाओगे? शादी ब्याह में तो हम लेके जाते हैं, सैर सपाटे के लेके जाते, लेके जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन दीन की मजलिसों में भी लाओ, मस्जिदों में भी उनको लाओ, उनको भी अल्लाह के रसूल की बातें सुनो। तो क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं आ रहा पीछे तो क्या करो भाई? मुस्तकबिल की फिक्र। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि किसी नस्ल के बर्बाद होने के लिए इतना ही काफी है कि वो नाच गाने में लग जाए, वो नस्ल बर्बाद हो गई, अब उसे तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मर गई। मुसलमान में देखो 99% नाच गाने में लगी कि नहीं लगी? उसको तहजीब बनाया हुआ है, उसको कल्चर बनाया हुआ है, इसको रोशन ख्याली बनाया हुआ है कि लड़की है कि वो नाच रही, लड़का है कि वो नाच रहा। ये हमें किस तरफ रखा है? फलस्तीन के किसी नौजवान का टिकटॉक का कोई अकाउंट नहीं है, फलस्तीन की कोई मां बहन तुम्हें नंगी नाचती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी अमानत उनके हवाले की हुई है। जाओ उनके जुमले सुनो, वो कहते हैं हम इस पे राजी हैं कि अल्लाह ने हमें किबला अव्वल की हिफाजत के लिए चुना हुआ है। कोई बात नहीं, नस्ल कुर्बान हो रही है तो हो जाए, हमारी नस्ल हसन हुसैन से तो बढ़कर नहीं। एक बाप मिठाइयां तकसीम कर रहा है, किस बात पर? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी नस्ल को शहादत के लिए कबूल किया हुआ। इस खौल से बाहर आओ। ये मैं हर तीसरा चौथा जुमला के फलस्तीन का जिक्र कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? हमारी बड़ी बुरी आदत है। तो बुरी आदत क्या है कि एक चीज जब हमारी रवाज में आ जाए ना, और हमारे रिडार में आ जाए या हमारे तस्करों में आ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि लगी चलो कोई ना कोई अल्लाह हल कर देगा ना, चलो रोटी कमाइए। तो मुसलमान दुआ तक छोड़ देता है। ये पूरा हफ्ता गुजरा, बताओ भाई किसने फलस्तीन के हक में दुआ की है? हाथ खड़े करो। कश्मीर के हक में, अल्लाह का वास्ता दे, अपने ईमान को ताजा रखो, इसको मुर्दा ना होने देना, मुसलमान की खैर खानी को मुर्दा ना होने देना। ये इसलिए हर जो मैं कर रहा हूं, मुझे पता है ये भूल जाए, मुसलमान इसके लिए तरफ ना भूल जाएगा, दुआ करना भी भूल जाएगा। लिहाजा भाई जिस तरह अपने आप को नहीं भूलते, मुसलमान को भी ना भूलो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है।